گاؤں ڈھلی پور اپنی پرسکون فضا، لہلہاتے کھیتوں اور ایک عدد عجیب بادامی باغ کے لیے مشہور تھا۔ مگر اصل شہرت جس چیز نے دی وہ تھی تنو رانی اور ببلو بیگم، دو بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی۔ تنو رانی بڑی تھی، دماغ ایسے چلتا جیسے بند گلی میں راستہ ڈھونڈ لے، اور ببلو بیگم، اس کا حال یہ تھا چوری کرنے چلی جائے تو راستے میں خود ہی پولیس کو بتا دے۔ ہر سال چودھری جلو خان کے باغ میں خوشبودار بادام لگتے، مگر ان باداموں کی ایک الگ کہانی تھی۔ جو پہلے چکھتا وہی پچھتاتا، کیونکہ وہ بادام کبھی سلامت رہتے ہی نہ تھے۔ چودھری نے اس بار پہرا سخت کر دیا۔ لالو پہرے دار کو رات بھر ڈیوٹی پر رکھا جائے گا، اور جو بھی چور پکڑا گیا اس کو مولوی چھینک علی سے نصیحت دلوا کر مسجد کے ممبر پر کھڑا کیا جائے گا۔ ببلو نے تھر تھر کانپتے ہوئے پوچھا، تنو اب کیا کریں؟ اب تو کیمرہ بھی لگا دیا ہے۔ تنو رانی نے دانت نکال کر کہا، کیمرہ ہو یا طوطا، ہم اپنی چوری میں ماہر ہیں۔ پلان نمبر A72 نکالو۔ تنو رانی نے گھر کی پچھلی کوٹری سے ایک پرانا سا تھیلا نکالا جس پر لکھا تھا، خصوصی ساز و سامان برائے بادام چوری۔ ببلو بیگم آنکھیں پھاڑ کر بولی، تنو یہ وہی تھیلا ہے جس میں ہم نے پچھلے سال خرگوش کی ٹوپی اور چمگادڑ کے پر رکھے تھے۔ تنو رانی نے فخر سے کہا، جی ہاں، اور اس بار ہم بنیں گے درخت کے ماہر بادام چیکرز۔ انہوں نے خود کو پرانے سفید کوٹ، چشمے، جعلی شناختی کارڈ سے آراستہ کیا جس پر لکھا تھا، ڈاکٹر بادام علی، شعبہ بادامیات۔ دوسری طرف لالو پہرے دار رات بھر جاگنے کے بعد آدھی نیند میں تھا۔ وہ چارپائی پر خراٹے لے رہا تھا، ایک ہاتھ سے مچھر مارنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تنو اور ببلو گاؤں کے چور راستے سے باغ کے اندر پہنچ گئیں۔ چاندنی رات تھی اور بادام کے درختوں سے خوشبو آ رہی تھی، جیسے انہیں بہنوں کے آنے کا علم ہو چکا ہو۔ ببلو بیگم جو درخت پر چڑھنے میں ماہر نہیں تھی، جیسے تیسے تنو کے پیچھے چڑھ گئی۔ بادام توڑنے کا آغاز ہوا۔ تنو خوش ہو کر بولی، ببلو ہم کامیاب ہو گئے، ہم بادامی ملکہ کہلائیں گی۔ لیکن پھر پھڑاک! ببلو کی چپل درخت کی ایک شاخ میں اٹک کر رہ گئی۔ ببلو بیگم نیچے دیکھ کر کانپنے لگے۔ تنو میری چپل، میری چپل، اگر لالو کو صبح ملی تو وہ پہچان جائے گا۔ تنو بولی، بس کرو ببلو، چپل ہی تو ہے، ننگے پاؤں واپس چل لو۔ ببلو نے رونا شروع کر دیا۔ وہ نئی تھی، امی نے عید پر نئی چپل دلائی تھی۔ اب مسئلہ سنگین ہو چکا تھا، ایک طرف باداموں سے بھرا تھیلا، دوسری طرف اٹکی ہوئی چپل، تیسری طرف نیند سے جاگتے لالو پہرے دار کی خراٹوں میں کمی۔ صبح کا وقت تھا، گاؤں کے مرغے بانگ دے رہے تھے۔ تنو اور ببلو رات کی کامیاب چوری کے بعد اپنے صحن میں چھپے بیٹھے تھے۔ باداموں کا تھیلا سامنے رکھا تھا، جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ تنو بولی، دیکھا ببلو، عقل مند ہمیشہ بادام ہی توڑتا ہے۔ ببلو نے اداسی سے کہا، اور میری چپل، وہ ابھی بھی درخت پر ہے۔ دوسری طرف لالو پہریدار اپنے خراٹوں سے اٹھا اور باغ کی طرف چکر لگانے نکلا۔ اچانک اس کی نظر درخت پر اٹکی چپل پر پڑی۔ اوئے یہ کیا؟ چپل، اور وہ بھی درخت پر؟ اس نے فوراً سے اتارا اور غور سے دیکھا۔ نیا پلاسٹک، اور اندر لکھا تھا، تنو ببلو شوز اینڈ گفٹس، گجرات۔ لالو کو سمجھنے میں دیر نہ لگی، وہ بھاگتا ہوا چودھری جھلو خان کے پاس پہنچا، چپل لہراتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، چور پکڑا نہیں گیا، پر چپل اپنی نشانی چھوڑ گیا ہے۔ چودھری جھلو خان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، لالو اگر یہ بہنیں ہیں تو اب مزہ آئے گا۔ مولوی چھینک علی کو بلا لاؤ، گاؤں میں اعلان ہوگا۔ اسی دن عصر کی اذان کے بعد مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر مولوی چھینک علی کی آواز گونجی، تمام گاؤں والے توجہ فرمائیں، ایک نہایت قیمتی چپل، جی ہاں چپل، چودھری صاحب کے باداموں کے درخت پر پائی گئی ہے۔ جس کی ہو وہ کل مسجد میں آ کر دعویٰ کرے
یا ہم سمجھیں گے کہ چور خود تسلیم کر رہا ہے۔ تنو اور ببلو نے چادر سے منہ چھپا لیا۔ ببلو بولی، اب کیا کریں؟ اگر ہم گئے تو چور ثابت ہوں گے، نہ گئے تو چپل گئی۔ تنو نے گہری سانس لی اور کہا، اب پلان نمبر 72B چالو کرنا پڑے گا۔ تنو رانی اور ببلو بیگم نے خود کو ایک نئے روپ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار نہ چور نہ ڈاکٹر بلکہ عاملات بی بی اور خادمہ۔ گھر کے پرانے صندوق سے دادی کا عبایا نکالا، ناک پر کالا تل لگایا، ہاتھوں میں تسبیح، منہ میں پودینے کی خوشبو والا دھواں۔ تنو نے کہا، ببلو اب ہم عاملہ ہیں اور ہم بتائیں گے چپل کسی جن نے رکھوائی تھی۔ ببلو نے پریشانی سے کہا، پر اگر کسی نے پہچان لیا تو؟ تنو نے غرور سے کہا، میں تنو ہوں، ہر روپ میں قابل شناخت اور ناقابل گرفت۔ اگلے دن مسجد کے باہر مولوی چھینک علی بیٹھے تھے۔ اعلان ہو چکا تھا۔ چودھری جلو خان چپل سامنے رکھے بیٹھا تھا اور گاؤں والے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے کہ کون اسے لینے آتا ہے۔ تبھی دھواں، تسبیح اور نعرے لگاتے ہوئے دو عجیب و غریب عورتیں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم ہیں عاملات بی بی اور ہم جانتے ہیں یہ چپل انسان کی نہیں جن کی تھی۔ گاؤں میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ لالو پہرے دار نے ناک سونگتے ہوئے کہا، یہ دھواں تو کچھ جانا پہچانا ہے۔ مولوی چھینک علی نے پوچھا، کیا ثبوت ہے یہ جن کی چپل ہے؟ تنو عاملات بی بی نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، ہم نے خواب میں دیکھا ایک جن آ رہا ہے، بادام کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری چپل واپس کر دو ورنہ تمہاری مونچھیں الٹی اگائیں گی۔ گاؤں کے لوگ چونک گئے۔ مولوی صاحب نے فوراً چھینک ماری۔ چھینک؟ واقعی یہ تو روحانی معاملہ لگتا ہے۔ چودھری جلو خان تھوڑا ڈر گیا اور بولا، اچھا بھائی، اگر جن کی ہے تو واپس لے جاؤ، ہمیں نہ بد دعا چاہیے نہ الٹی مونچھیں۔ تنو اور ببلو اپنے نئے روپ میں بڑی شان سے چپل اٹھا کر واپس لوٹ آئیں۔ جیسے ہی وہ گلی کی نکڑ پر پہنچی، چادر اتاری، تسبیح سائڈ پر کی اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ہنسنے لگی۔ ہم نے پھر سے جیت لیا، چپل بھی واپس اور بادام بھی محفوظ۔ چودھری جلو خان جو پہلے تو عاملات بی بی کی باتوں سے متاثر ہو گیا تھا، اب سوچ میں پڑ گیا، یار جنوں کی چپل بھی نیو والی عید والی ہوتی ہے اور یہ دھواں بھی دال میں کالا لگتا ہے، یہ شاید پوری دال ہی کالی ہے۔ لالو پہرے دار نے اپنی مونچھوں کو سہلاتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میں نے اس دھواں دار چادر کو کہیں دیکھا ہے، کہیں تنو رانی کی دادی کی تصاویر میں۔ چودھری نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا، تھانے بلاؤ۔ نہیں، مولوی چھینک علی کو بلاؤ۔ مسجد کے صحن میں مولوی صاحب کو پوری عزت سے بٹھایا گیا۔ انہیں تحقیق کا نیا کام سونپا گیا۔ مولوی صاحب، ہم گاؤں والوں میں سے ہر ایک کو بادام چکھائیں گے، جس نے چوری کیے ہوں گے ان کے چہرے کے تاثرات بدلیں گے۔ مولوی چھینک علی نے کہا، واہ سبحان اللہ، یہ تحقیق نہیں کرامت ہے۔ گاؤں والوں کو جمع کیا گیا، ایک لمبی میز پر بادام رکھے گئے اور شروع ہوا عظیم الشان مقابلہ، بادام چکھو اور چور پہچانو۔ تنو رانی اور ببلو بیگم بھیڑ میں موجود تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ببلو سرگوشی میں بولی، اگر مجھے ہنسی آ گئی تو میں نے چھپ چھپ کے 15 بادام کھائے تھے۔ تنو بولی، بس چپ رہو، بادام چباؤ، چہرے پر نور لاؤ۔ جب ان کی باری آئی، تنو نے بادام چکھا، آنکھ بند کی اور باقاعدہ سبحان اللہ کہا، جیسے تصوف کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ ببلو نے بادام منہ میں ڈالا اور ہنسی ضبط کرتے کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ مولوی چھینک علی نے بغور دیکھا، چہرہ کچھ بدلا ہے، ہونٹ بھی ہلے ہیں، شاید یہ کوئی ذکر میں ہے۔ لالو پہرے دار نے کہا، نہیں مولوی صاحب، ان دونوں کے چہرے مجھے چپل والے خواب یاد دلا رہے ہیں۔ چودھری جلو خان نے کہا، اگر یقین ہے تو کل فیصلہ کن مقابلہ ہوگا۔ اگلے دن چودھری جلو خان کی بیٹھک میں ایک بڑا مجمع لگا۔ لمبی سی دری بچھی، آگے چودھری کا تکیہ، مولوی چھینک علی کی چھینکوں کی باز گشت، اور ایک طرف لالو پہرے دار مونچھوں کو سہلاتے ہوئے ایسے بیٹھا جیسے وہ کوئی جاسوس ہو۔ چودھری نے گرجدار آواز میں کہا، آج ہم سچ تک پہنچیں گے۔ بادام چوری کی واردات، چپل کا روحانی تماشا، عاملات بی بی کا ڈرامہ، سب کا فیصلہ ہوگا۔ پہلے گواہ
لالو پہرے دار: میں نے ان بہنوں کو رات کو باغ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا نہیں، مگر چپل، دھواں اور نئی جوتی سب کچھ انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا گواہ: حاجی شکور: میں نے ببلو کو بازار میں کہتے سنا تھا کہ اب کی بار کڑک بادام ہے۔ تیسرا گواہ: مرغی فروش نظر دین: پچھلے ہفتے ان دونوں نے مجھ سے 2 درجن باداموں کے خول مانگے تھے، کہتی تھی پریکٹس کرنی ہے۔ چودھری جلو خان نے غصے سے پوچھا: تنو رانی اور ببلو بیگم، کیا تم دونوں نے چوری کی ہے؟ ببلو بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بولی: چودھری صاحب، ہم نے واقعی چوری کی، مگر صرف ذائقے کی۔ ہم نے کبھی باغ کو نقصان نہیں پہنچایا، ہم نے تو صرف وہی بادام چکھے جو نیچے گرے ہوئے تھے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ تنو رانی نے کہا: ہم مانتی ہیں ہم نے چالاکی کی، ڈرامہ کیا، چپل پھنسائی، مگر سچ یہ ہے کہ ہم نے باداموں سے زیادہ ہنسی بانٹی ہے۔ چودھری نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرایا: تنو، ببلو، تم نے چوری کی، مگر ساتھ میں پورے گاؤں کو ہنسایا بھی۔ مولوی صاحب، کیا کہتے ہو آپ؟ مولوی شیخ علی نے چھینک مار کر کہا: میں تو یہی کہوں گا، جہاں ہنسی ہو وہاں رحم بھی ہونا چاہیے۔ یہ بہنیں نہیں، گاؤں کی بادامی ثقافت ہیں۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ فیصلہ یہ سنایا گیا کہ چودھری جلو خان نے حکم دیا بہنوں کو معاف کر دیا جائے۔ وہ گاؤں کی سالانہ بادام میلہ کی مہمان خصوصی ہوں گی اور ہر سال ان کے لیے بادام چکھنے کا اعزازی کٹورا رکھا جائے گا۔ بہنیں خوش ہو گئیں۔ ببلو نے کہا: اب ہم چوری نہیں کریں گی، ہم باقاعدہ دعوت نامے کے ساتھ آئیں گی۔ یوں گاؤں میں بادام چور بہنیں صرف چور نہ رہیں، وہ بادام سفیرات بن گئیں۔ ان کی ہوشیاری، مذاق اور دل لگی نے گاؤں کو نہ صرف ہنسایا بلکہ ایک سبق بھی دیا۔ چوری کبھی اچھی نہیں ہوتی، مگر اگر ہنسی بانٹ دی جائے تو معافی کے قابل ضرور ہوتی ہے۔